میرا نام ماروی سرمد ہے اور میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایگزیکٹو کونسل ممبر ہوں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج 10 دسمبر ہے جو کہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ میرا فوکس جو ہے وہ میرے اپنے ملک میں انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے ہمیشہ رہا ہے، اور میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہر سال جب یہ موقع آتا ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگلا سال انشاءاللہ بہتر ہوگا انسانی حقوق کے حوالے سے، مگر ہوتا یہی ہے کہ لامحالہ ہر سال جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت بدتر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ 2018 کو بھی اگر دیکھا جائے تو 2018 میں ہمیں بہت سے ایسے ٹرینڈز، بہت سے ایسے رجحانات دیکھنے میں آئے جو انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بہت پیچھے لے کے گئے۔ اس میں سب سے بڑا ٹرینڈ جو تھا وہ ہمیں نظر آیا، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر میں کہوں گی قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اور ان قاتلانہ حملوں میں جیسے تیسے فریڈم آف ایکسپریشن تھوڑا بہت بچا ہے، جو کہ بہت کچھ لوگوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، مگر یہ زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا اگر اسی طرح سے ٹرینڈ جاری رہا تو۔ جو بھی ڈائسینٹنگ آوازیں ہیں، جو ایک لہر کے مخالف جو ہے وہ تیرنا چاہتی ہیں، اور جو بھی تنقیدی آوازیں ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو دبانے کی کوشش، سر توڑ کوشش ہوئی ہے۔ 2018 میں صحافیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور وہ حملے فزیکل بھی ہیں، جسمانی طور پر بھی حملے ہوئے ہیں، ان کی جبری گمشدگیاں بھی ہوئی ہیں، اور ان کی انٹیگریٹی کے اوپر بھی بے بہا حملے کیے گئے ہیں۔ اگر ان کی آوازیں سر اٹھائی، ایسا لگے کہ سر اٹھا رہی ہیں وہ وقت کی طاقت کے خلاف، تو انہیں جو ہے وہ غدار قرار دیا جائے۔ اس کا فیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا جو واقعہ تھا وہ 2018 کے الیکشن تھے، اور اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کے حوالے سے جینڈر گیپ جو ہے ووٹنگ میں وہ بہت زیادہ رہا اس دفعہ بھی۔ اس طرح سے خواتین کے خلاف جو گھریلو تشدد ہے اس کے اوپر قانون ابھی تک نہیں بن سکا، جو 2017 میں امید تھی کہ اگلے سال بنے گا۔ ابھی امید یہی ہے کہ اگلے سال بنے گا، مگر شاید جو ہے یہ امیدیں ہماری زیادہ 12 برس ثابت نہ ہو۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ممکن بنائیں۔ 2018 کا انسانی حقوق کا عالمی دن ہم سب کو اسی عہد کی تجدید کا درس دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔